السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجود التلاوة. قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان. قال زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا بمكان جبهته۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس میں بھی دقیق علمیہ اور لطیفۃ الاسناد ہے۔ قال زہیر حدثنا یحییٰ بن سعید، یہ دقیق علمیہ ہے، اور اس میں امام مسلم رحمہ اللہ ایک تو عن اور حدثنا کا فرق بتانا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں تین شیوخ ہیں، زہیر، عبید اللہ، محمد بن مثنى۔ ان میں سے زہیر شیخ نے حدثنا کے بعد یحییٰ بن سعید کہا ہے، یعنی نام اور ولدیت دونوں ذکر کی ہے۔ باقی دونوں شیوخ نے ان کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور راوی کا، شیخ کا صرف نام اور نسبت ذکر کی، یحییٰ القطان کہا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، یعنی یحییٰ بن سعید القطان۔ اور عبید اللہ اور نافع یہ دونوں مشہور تابعی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے قرآن، پھر پڑھتے تھے ایسی صورت جس میں سجدہ کی آیت ہوتی تھی۔ سجدہ ہوتا تھا یعنی سجدہ کی آیت ہوتی تھی، پھر سجدہ کرتے تھے آپ، اور ونسجد معہ، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، یہاں تک کہ نہیں پاتا تھا ہم میں سے بعض آدمی کو جگہ اپنی پیشانی کو رکھنے کے لیے۔ تو اس سے سجود تلاوت کی مشروعیت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ سجدہ کرے جب آیت سجدہ پر پہنچے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اس کو سن رہا ہے وہ بھی سجدہ کر رہے، یعنی قاری اور مستمع دونوں سجدہ کرے۔ اور اگر کوئی مستمع نہیں ہے لیکن سجدے والی آیت اس کے سامنے پڑھی گئی اور اس کے کان میں پہنچی تو بہتر ہے کہ وہ بھی سجدہ کر لے۔ ویسے سجدہ تلاوت یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، لیکن مستحب ہے، سجدہ کرنا چاہیے۔ چلو اس کے بعد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه ما يجد أحدنا، یعنی نماز کے علاوہ اوقات کی بات ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ نماز میں جو سجدہ کی آیت آئے گی، سجدہ کیا جائے گا، تو آدمی تو اپنی جگہ لے کے رہتا ہی ہے، تو وہاں تو پائے گا جگہ۔ یہ کہہ رہے ہیں فی غیر صلاۃ، نماز کے علاوہ اوقات کی بات ہے یہ۔ تو اس میں بھی ہے کہ آپ سجدہ کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس ازدحام کرتے تھے، یعنی ہم لوگ بھی سجدہ میں شریک ہو جاتے تھے۔ چلو قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا. یہ بعدو کیوں مرفوع ہے بابو؟ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے. مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے تو مبنی علی الضم ہوتا ہے. تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی، اس میں آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کیا ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جو موجود تھے، سوائے اس کے کہ بے شک ایک شیخ یعنی ایک بوڑھے نے اخذا کفن، ایک ہتھیلی یعنی ایک مٹھی کنکری لی یا مٹی لی، زمین سے کنکری یا مٹی اٹھائی اور اس کو فرفاہو، اس کو اٹھایا اپنی پیشانی تک اور کہا یکفینی ہادہ، میرے لیے یہی کافی ہے. یعنی زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے اس نے مٹی یا کنکری اٹھا کر کے اپنی پیشانی کے قریب کی، کہا کہ یہی میرے لیے سجدے کے لیے کافی ہو گیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں لقد رأیتہ، تحقیق کہ میں نے اس کو دیکھا، بعدو اس واقعے کے بعد کہ وہ کافر قتل کیا گیا ہے. قتلا کافرن، وہ کافر قتل کیا گیا یعنی کافر تھا اور کفر کی حالت میں وہ مارا گیا. یہ امیہ بن خلف تھا، امیہ بن خلف تھا اور غزوہ بدر میں وہ قتل کیا گیا. ذرا سا ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا بیٹا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا پس منظر ہوا، کیا وجہ پڑی کہ مسلمان کافر یہاں تک کہ جنات بھی اس میں سجدے میں شریک رہے. عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا یہی کہنا ہے کہ جتنے حاضرین تھے، چاہے مسلمان ہوں، مشرکین ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب نے سجدہ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اہل مکہ سب مسلمان ہو گئے. قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سجدے کا، سب لوگوں کے سجدے کا سبب یہ ہوا تھا جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. قاضی صاحب نے نقل کیا ہے اور قول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے فرمایا کہ انہا اول سجدۃ نزلت، آیت سجدہ پہلی وہی تھی جس میں آپ نے سجدہ فرمایا. تو آپ کے ساتھ جیروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، بعض تفسیروں میں بعض مفسرین نے ایک من گھڑت واقعہ ذکر کیا ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اخباری لوگ اور مفسرین نے جو اس سجدے کا سبب اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ دراصل جب آپ نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور لات و عزا کا ذکر ہوا تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک سے ایک جملہ ادا کرایا. جملہ کیا تھا؟ مصرع تھا، شعر. تلکل غرانیق العلا، یعنی لات و عزا وغیرہ کا جب ذکر آیا تو یہ مفسرین اور من گھڑت قصے بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ شیطان نے آپ کی زبان مبارک سے یہ ادا کرا دیا کہ تلکل غرانیق العلا وَإِنَّا شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، تلکل غرانیق العلا وَإِنَّا شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى.
یعنی آپ کی زبان سے ان معبودوں کی تعریف کرائی کہ ایسے معبود ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اس سلسلے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ یہ واقعہ نقل کے اعتبار سے صحیح ہے اور نہ عقل کے اعتبار سے ہے. نقل کے اعتبار سے یعنی کتاب و سنت کی کوئی دلیل نہیں، اور عقل بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غیر اللہ کی تعریف نکلے، اس لیے کہ ایسا کرنا تو کفر ہو جائے گا، اور اس قسم کی باتوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہ بھی نہیں صحیح ہے کہ شیطان کو اتنا غلبہ حاصل ہو جائے کہ وہ آپ کو معبودان باطلہ کی تعریف والا جملہ آپ کی زبان سے ادا کرا دے. یہ من گھڑت ہے. آپ کے طلبہ بھائیوں نے کسی سال مقالہ بھی لکھا تھا، اس میں جو آپ لوگوں کا سالانہ میگزین نکلتا ہے نا، مجلہ سنابل، تو اس میں اس واقعے کی تردید میں کسی لڑکے نے مقالہ لکھا تھا. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے. چلو آگے. وقال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن حذيفة. یہاں دو دقیقہ علمیہ ہے، ایک تو یہی ہے قال یحییٰ بن یحییٰ اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعیل، ہاں، یعنی یحییٰ بن یحییٰ شیخ نے، پہلے شیخ جو ہیں انہوں نے اخبرنا کا صیغہ استعمال کیا، اور دوسرے شیوخ نے حدثنا کا صیغہ استعمال کیا. اور وہوا ابن جعفر، یعنی اسماعیل کے بعد وہوا ابن جعفر، یہ امام مسلم کا کہنا، یہ بھی دقیقہ علمیہ ہے. چلو آگے. اچھا، حذيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. بے شک زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا امام کے ساتھ قراءت کے بارے میں، یعنی مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ قرأت کرے کہ نہ کرے. یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے عطا بن یسار نے سوال کیا تھا. فقالا، تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا لا قراءت مع الامام فی شیء، نہیں ہے کوئی قرأت امام کے ساتھ کسی چیز میں، یعنی کسی بھی نماز میں، کسی بھی نماز میں امام کے ساتھ قرأت نہیں، یعنی مقتدی امام کے ساتھ قرأت نہیں کرے گا کوئی بھی نماز ہو، یعنی سری ہو جہری ہو کوئی بھی ہو. اور زعما یہاں کالا کے معنی میں ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ زام بمانا قول آتا ہے. زعما جبریل و خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے ایسے فرمایا. وزعما، اور انہوں نے کہا زید رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرأت کی تھی والنجم اذا ہوا کی فلم یسجد، تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. تو یہ بات پہلے گزر چکی کہ قاری بھی سجدہ کرے گا اور مستمع بھی سجدہ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت کی تو یہ تو قاری ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مستمع ہوئے تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں. یہ تو آخری ٹکڑا سجدہ تلاوت سے متعلق ہے، اور لا قراءۃ مع الامام فی شیء یہ نماز سے متعلق ہے کہ امام جب قرأت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی وہ قرأت کریں کہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نماز میں چاہے سری ہو چاہے جہری ہو قرأت نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
عام فرمان ہے اور بہت سی حدیثوں سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن. اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے اذا کنتم خلفی فلا تقرؤوا الا بأم القرآن، جب تم میرے پیچھے نماز پڑھو تو سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور یہ زید رضی اللہ عنہ کا قول لا قراءۃ مع الامام فی شیء دونوں میں تضاد ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت واضح ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے سلسلے میں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، کوئی بھی نماز ہو، سری ہو، جہری ہو، امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اور اس کی بھی صراحت ہے صحیح حدیثوں میں کہ جو امام کے پیچھے ہو وہ بھی پڑھے لیکن صرف سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے علاوہ اور کوئی حصہ نہ پڑھے. لہذا اگر صحابی کے کسی قول اور فتویٰ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول میں تضاد ہوگا تو حدیث رسول کو مقدم کیا جائے گا قول صحابی اور صحابی کے فتویٰ پر. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ چونکہ ٹکراؤ ہے صحابی کے قول میں اور فرمان نبوی میں، لہذا صحابی کے قول کی تعویل کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ زید رضی اللہ عنہ کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو پڑھو لیکن سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کسی چیز میں اور کسی چیز کی قرأت امام کے ساتھ نہیں ہے. یعنی لا قراءۃ مع الامام فی شیء، اس کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی آیت یا آیات کے پڑھنے پر محمول کیا جائے تاکہ صحابی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہو جائے، ٹکراؤ نہ رہے. یہ دو جوابات اس کے ہیں. اب اس کے بعد اچھا، اب یہ جو کہا کہ سورہ نجم پڑھی انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا، تو کبھی آپ نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ سجدہ واجب اور ضروری تو ہے نہیں. تو کبھی سجدہ کیا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے اور کبھی سجدہ نہیں کیا جیسے اس میں ہے. چلو آگے. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. اب دیکھیے اس میں جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوئے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا تھا. چلو اس کے بعد دو سند چھوڑ دو، سند چھوڑ کے محمد بن رمح. جی سر. وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال وہ ہیں عبد الرحمن بن سعد ابو احمد العارج، عبد الرحمن بن سعد ابو احمد العارج، یعنی ابو احمد ان کی کنیت ہے اور ان کے باپ کا نام سعد ہے. اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ قلیل الحدیث ہیں، یعنی حدیث کی روایت ان سے کم ہے. اور نیچے والی سند میں جو عبد الرحمن عارج ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ کثیر الحدیث ہیں.
اور ان کا نام ولدیت ہے عبدالرحمن بن ہرمز ابو داود الاعرج، یعنی دونوں کے والد الگ الگ ہیں، دونوں کی کنیت الگ ہے، یہ دو اس سے جو ہے دونوں میں فرق ہوگا۔ بہرحال تو اس سے یہ معلوم ہوا ان روایتوں سے کہ اس میں مفصل میں بھی سجدہ ہے، مفصل میں بھی سجدہ ہے۔ اب ایک روایت آتی ہے ابو ان کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یسجد فی شیء من المفصل منذ تحول الى المدینہ، لم یسجد فی شیء من المفصل منذ تحول الى المدینہ، یعنی مدینہ جانے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد آپ نے مفصل کی صورتوں میں سجدہ نہیں کیا۔ تو تضاد ہو رہا ہے، سورہ اذا السماء انشقت یہ مفصل میں سے ہے، اقرا بسم ربک بھی مفصل میں سے ہے، اس کے اوپر تھا کہ سجدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت وقرا بسم ربک، تو ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہے مفصل میں سجدہ۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ہجرت کے بعد سن 7 ہجری میں اسلام لائے۔ تو ابن عباس کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث سے حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اور جن روایتوں میں ہے کہ فلاں موقع پر آپ نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو اسی بات پر محمول کریں گے کہ سجدہ تلاوت واجب اور ضروری فرض نہیں ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اس لیے اس کو اسی بات پر محمول کریں گے۔ اور وہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب، فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم علیہ، اور جس نے سجدہ نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرض اور واجب نہیں ہے۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ سجدہ تلاوت کتنے ہیں اور کون کون ہیں۔ تو ایک تو امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسری جماعت کا مذہب ہے کہ سجود تلاوت 14 ہیں، کل 14 سجدے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ حج میں 2 سجدے، یعنی سورہ حج کے دونوں سجدوں کو مانتے ہیں اور مفصل کو بھی مانتے ہیں۔ البتہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سورہ صاد والا جو سجدہ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ تو انہوں نے بطور شکریہ کے سجدہ کیا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تلاوت میں شامل نہیں ہے۔ یہ امام شافعی اور ان کے ماننے والوں کا مذہب ہے۔ دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا اور دوسری ایک جماعت کا ہے کہ یہ 11 سجدے ہیں، کل 11 سجدے ہیں، اور مفصل کے سجدوں کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ وہی جو ابن عباس والی روایت ضعیف گزری، اسی کی بنا پر، اسی کی کو دلیل بنا کر کے وہ 3 سجدے جو ہے ساقط کر دیتے ہیں۔ تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، امام شافعی کی طرح وہ بھی 14 سجدے مانتے ہیں اور مفصل کے سجدوں کو بھی وہ مانتے ہیں۔ سورہ صاد کا سجدہ بھی ان کے یہاں ثابت ہے۔ اب فرق کیا ہے امام شافعی اور ان میں؟ فرق یہ ہے
कि इमाम अबू हनीफा के यहाँ रहमहुल्लाह के यहाँ सूरह हज का दूसरा सजदा नहीं है, और शाफी के यहाँ दोनों सजदे हैं हज के, सूरह स्वाद वाला सजदा नहीं मानते हैं। चौथा मजहब इमाम अहमद और इब्ने सुरैज और बाद उलमा का है, वो कहते हैं कि 15 सजदे हैं कुल। जितने सजदे हैं सबको वो साबित मानते हैं, मुफस्सल को में भी मानते हैं, स्वाद में भी मानते हैं, हज में भी मानते हैं। इस तरह से कुल 15 सजदे होते हैं। अब वो 15 सजदे कहाँ हैं, किन किन सूरतों में हैं, आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नंबर 1 2 3 करके। आराफ, राद, नहल, इसरा, मरियम, सूरह हज में 2, फुरकान, नमल, अस्सजदा यानी सूरह सजदा, स्वाद, हामीम, अस्सजदा। जी ये 15 सजदे हैं। चलो अब वो अब्दुर्रहमान आरज वाला जो नीचे है उसको छोड़ ही दीजिए, आगे चलिए। 15 सजदा का ही करना है या 14? आए 15 सजदे में 15 सजदा हाँ 15, हम लोग करना है। 15 ही मानते हैं, 15 करना है। चलें। وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ومحمد تعالى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. हाँ ये लफ्ज़ का फ़र्क है, मफ़हूम दोनों का एक ही है। यहाँ सलाते आत्मा सलाते ऐशा को कहा गया है, तो आम तौर पर उसको ऐशा के सलाते ऐशा के नाम से पुकारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन कभी कभी उसको सलाते आत्मा का नाम दिया गया है और हदीसों में भी उसका जिक्र है। ये एताम से बना है आत्मा, चूंकि ऊंटों का दूध दूह करके फिर लोग ऐशा की नमाज पढ़ने जाते थे, यानी ताखीर कर देते थे, तो उस ताखीर के बिना पर उसका नाम आत्मा रखा गया है। तो इसमें भी है इज़ा समाउन शक्कत में सजदा। उसके बाद वाला अमर बिन नाकिद वाला और मोहम्मद बिन मुसन्ना वाला छोड़ के बाप पढ़िए। اسمه باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربيعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن وهو حكيم ابن زياد دقيقة علمية. حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते थे नमाज में, सजदे तिलावत में शेख, सजदे तिलावत में सलाम है कि नहीं है? सलाम नहीं, फिर सलाम नहीं है, सलाम नहीं है। हाँ तकबीर है, तकबीर कह करके सजदा करेंगे और दो सजदा से तकबीर है या एक? दो ना, दो सजदा है ना, नहीं सजदा शेख एक, हाँ एक सजदा है, तो तकबीर कह करके जाएंगे और तकबीर कह करके उठेंगे जी। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे नमाज के अंदर, तो अपना बायां कदम अपनी रान और अपनी पिडुली के दरमियान कर लेते थे, बायां पैर
अपनी रान और अपनी पिंडली के दरमियान कर लेते थे, तो ठीक है। वह फरशा कदमहुल युमना, और बिछाते थे अपना दायां पैर, और रखते थे अपना बायां हाथ अपने दाएं घुटने पर, बाएं घुटने, बायां हाथ बाएं घुटने पर, और रखते थे अपना दायां हाथ अपनी बाईं रान पर, और इशारा करते थे अपनी उंगली से, शहादत वाली उंगली से इशारा करते थे। अब आगे आएगा इशारा की क्या कैफियत होती थी। तो आम तौर पर जो हदीसों में मशहूर है कि बायां पैर बिछाते और दाएं पैर को खड़ा रखते, और दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं रान पर रखते थे। तो ये उल्टा लग रहा है, फरशा कदमहुल युमना है, दायां पैर बिछाते थे, तो है ना आम हदीसों के खिलाफ है, आम हदीसों के खिलाफ है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि सही हदीसें जो सहीहैन वगैरह में हैं वो इसके खिलाफ हैं, क्योंकि उनमें बायां पैर बिछाने का जिक्र है, दायां पैर खड़ा रखने का जिक्र है। तो कादी अयाद रहमहुल्लाह कहते हैं, तावील करते हैं, कहते हैं कि फकीह अबू मोहम्मद खुशनी ने कहा है, ये कादी अयाद नाकिल हैं, कौल है फकीह अबू मोहम्मद खुशनी का। तो खुशनी कहते हैं कि सही बात जो है वह फरशा कदमहुल युसरा है, युमना की जगह पर। यानी उनके कहने के एतबार से कि किसी को धोखा हो गया है किसी रावी को, और फरशा कदमहुल युसरा की जगह पर कदमहुल युमना कर दिया है। तो खुशनी का कौल जिक्र करने के बाद कादी अयाद रहमहुल्लाह उसकी तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी जो है खुशनी की बात सही नहीं है, क्योंकि हदीस में सराहत के साथ युसरा का लफ्ज है, और बाएं पैर की क्या कैफियत थी उसको आगे बताया ही है। तो इसलिए हो सकता है कि ये नसबा कदमहुल युमना के माना में लिया जाए, और चूंकि यहां युमना के बिछाने का जिक्र है रिवायत में, और रिवायत सही है, तो कह रहे हैं कि इसकी थोड़ी तावील की जा सकती है। तावील ये होगी, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर दाएं पैर को अच्छी तरह खड़ा रखते थे और अंगुलियों को किबला की तरफ मोड़ देते थे। तो हो सकता है कि इस मर्तबा अच्छी तरह इस तरह ना किया हो, यानी अंगुलियों को मोड़ करके ठीक से ना खड़ा किया हो, जैसा कि आम हालात में करते थे। और ऐसा आपने बयाने जवाज के लिए किया हो कि अगर कभी आदमी इस तरह से बैठे कि ठीक से बिछाने उसको खड़ा रखने के बजाय थोड़ा सा मोड़ के इस तरह रखे कि फर्श की एक नौइयत पैदा हो जाए, तो कोई हरज नहीं है। ये काजी साहब की बात नकल करने के बाद इमाम नबवी रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि जो दो तावील की है कि नसबा कदमहुल युमना के माना में लिया जाए, और दूसरे ये कि आम हालात की तरह दाएं को खड़ा करके नहीं बैठे थे, अंगुलियों को किबला की तरफ नहीं मुतवज्जे किया था। ये जो दूसरी तावील है, कह रहे हैं कि यही दूसरी तावील ये मुख्तार और पसंदीदा है, और आपने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि बयाने जवाज के लिए हो जाए। ये काजी इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने आखिरी कौल को तरजीह दिया है। अब उलमा में इख्तिलाफ है
میرا خیال ہے اختلاف میں کل بتاتا ہوں, ٹائم کم ہے اس لیے کہ اس کا کیمرے کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. اس میں 2 حدیث 3 حدیث کے بعد ایک لفظ آیا ہے. قتیبہ بن سعید کی سند ہے, اس کے بعد محمد بن رافع کی ہے, اس کے بعد عبد بن حمید کی ہے. تو عبد بن حمید والے میں ایک جملہ آیا ہے وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ. ابھی اوپر والی حدیثیں چھوڑ دی ہیں, ان کو انشاءاللہ پڑھاؤں گا. وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ 53 کی گرہ لگاتے تھے. تو تشہد میں بیٹھنے کی کیا کیفیت ہے علماء کے نزدیک, وہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے. 2 تشہد ہوتا ہے, ایک قعدہ اولا کہلاتا ہے, ایک قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے, یعنی جس میں سلام پھیرا جاتا ہے. یہ 53 کی گرہ ہے. یہ سمجھ لیجئے عرب والے تعداد کو انگلیوں سے بتاتے تھے, انگلیوں سے بتاتے تھے. وہ اکائی دہائی کے لیے الگ الگ انگلیوں کا استعمال ہوتا تھا. اکائی کے لیے ان 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے, خنصر, بنصر, وسطی. ان 3 انگلیوں کا استعمال کرتے تھے اکائی کے لیے. کیسے؟ ایک کے لیے چھوٹی انگلی کو بند کیجئے, ان سے مطلب نہیں ہے, ان دونوں انگلیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان کو الگ رکھیے. ابھی ایک کے لیے چھوٹی انگلی کو جڑ کی طرف بند کیجئے, جڑ کی طرف پھیلا کے نہیں, ایسے نہیں. ایک دیکھتے رہیے گا, 1 2 3. یہ تو آسان ہے, سمجھ گئے ہوں گے. 4 کے لیے اب یہ چھوٹی والی انگلی کھول لیجئے, 4. 5 کے لیے اس کو بھی کھول لیجئے, یہ 5 ہو گیا اگر ایسے ہے تو. 6 کے لیے یہ بیچ والی انگلی کو کھولنا ہے. تینوں کھل گئیں, لیکن یہ بنصر کو بند کرنا ہے, تب 6 ہوگا. پھر بتا دیتا ہوں, یہ 3 تو ہو گیا, سمجھ گئے آپ, 3 ہو گیا. 4 5 6 یعنی بیچ والی انگلی کھولی گئی اور یہ والی انگلی جو ہے بند کر لی گئی, تو 6 ہو گیا. اب 7 8 9 اس کے لیے آپ انہی تینوں انگلیوں کا استعمال کریں گے, لیکن 1 2 3 کے لیے ان انگلیوں کو جڑ کی طرف بند کیا تھا. اب 7 8 9 کے لیے ان انگلیوں کو پھیلا کے بند کیجئے, یعنی ہتھیلی کی طرف بڑھا کے. ایسے اگر آپ کی انگلی ہے تو سمجھا جائے گا 7 8 8 9, یہ 9 ہو گیا. یہ اکائی کا استعمال ان 3 انگلیوں کے لیے سے ہوگا. اب آتے ہیں دہائی پر. اب ان 3 انگلیوں کو الگ چھوڑ دیجئے آپ. 10 کے لیے 10 یعنی دہائی میں 10 20 30 40 50 وہلم جرہ. 10 کے لیے کیا کرنا ہے, انگوٹھے کا سرا یہ سبابہ سے کے سرا سے ملا دیجئے, انگوٹھے کو اس کے سرے پر رکھ لیجئے. یہ 10 ہو گیا. اور 20 کے لیے انگوٹھے کو ان دونوں شہادت والی اور بیچ والی انگلی کے درمیان رکھ لیجئے. تھوڑا کیمرے کے سامنے کیجئے. بس ہو گیا, ابھی زیادہ نہیں ہے. یہ ہو گیا 20. ایسے لگے کہ گویا وہ انگوٹھا آپ کا دونوں انگلیوں کے بیچ میں دبا ہوا ہے. یہ 20 ہو گیا. 30 کے لیے 10 کے الٹا کر لیجئے,
यानी सबाबा का सिरा अंगूठे के सिरा पर रख लीजिए। दिख नहीं रहा शेख आपका हाथ? नहीं दिखा? अब दिख रहा। हाँ, ये 30 हो गया। 40 के लिए अंगूठे को आप शहादत वाली उंगली के ऊपर ले जाइए, ऐसे। ये हो गया ये क्या हो गया? 40 ना? 40 हो गया ये। अब 50 के लिए क्या करेंगे आप? ये देखिए, ये बीच में लकीर बनी हुई है, ये बड़ी वाली, ये लकीर, अंगूठे को मोड़ करके इस लकीर पर ले जाइए। अंगूठे को मोड़ करके इस लकीर पर रखिए। अब तीन बनाना है, ये तो 50 हो गया ये। अब 3 बनाना है तो इसको जड़ की तरफ बंद कर लीजिए। शहादत वाली अंगुली खुली की खुली रही। ये 50 और 3 53 की गिरह हो गई। तो गोया इस तरह गिरह लगा करके आप बैठते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।